حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی اللہ عز و جل سے کسی چیز کو طلب کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے اس کی مدح و ثنا کرے، اس کی ایسی مدح و ثنا کرے جو اس کی شان کے لائق ہو، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے، اس کے بعد دعا مانگے، اس طرح وہ کامیاب ہونے اور مقصد کو حاصل کرنے کے قابل ہوگا۔ یعنی جب بھی دعا کرنی ہے اللہ کی حمد و ثنا کریں، نبی پاک پر درود پڑھیں، پھر دعا مانگیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے علماء، مسجدوں کے ائمہ، بڑا پیارا انداز ہوتا ہے دعا کا۔ اسٹارٹ کیسے کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حمد بھی ہو گئی، درود بھی ہو گیا، اور اب دعا کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے والا الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیوں میں شمار ہوتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے غفلت کرنے والا غافلین میں شمار ہوتا ہے۔ نبی پاک کا ذکر دراصل اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ پیارے آقا رسول اور بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں نا۔ تصویر کی تعریف کرے بیسیکلی وہ مصور کی تعریف ہوتی ہے، بنانے والے ہی کی تعریف ہوتی ہے، اور نبی پاک تو رحمت للعالمین ہیں، رب کی خلقت کا، رب کی تخلیق کا وہ شاہکار ہیں۔ سبحان اللہ کہ ایسا پھر اللہ نے اور کوئی نہیں بنایا، نہ بنائے گا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، خامۂ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ۔ نبی پاک کا ذکر ہو گویا یہ اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی شاندار مخلوق کا ذکر ہو رہا ہے جو تمام خلق سے اعلیٰ ہے۔ نبی پاک وہ عظیم ہستی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔